جو 4 سور میں اجالا ہے یہ فرمائے کہ ادا کی قیمت عرض بلا شبیر نے پہلے ادا کی قیمت عرض بلا شبیر نے پہلے پھر اس کے بعد غازی نے وہاں بیان لگایا ہے پھر اس کے بعد غازی نے وہاں بیان لگایا ہے اور رکھا جب تازیہ سر پر ہوا محسوس کیے مجھ کو رکھا جب تازیہ سر پر ہوا محسوس کیے مجھ کو مرحوم توشے ہوا پر یا فرشتوں نے اٹھایا ہے مرحوم توشے ہوا پر یا فرشتوں نے اٹھایا ہے تہذیب اللہ فرمایا کہ سرے تسلیم خم رکھنا سرے تسلیم خم رکھنا نگاہوں کو جھکا لینا سرے تسلیم خم رکھنا نگاہوں کو جھکا لینا عزا خانے میں یوں جانا بزرگوں نے بتایا ہے عزا خانے میں یوں جانا اور یہ آخری دو شعر بطور خاص دیکھیے کچھ کوشش کی ہے کہ شب عاشور مجلس میں بڑی خیمے میں جب جنت شب عاشور مجلس میں بڑی خیمے میں جب جنت حسین ابن علی نے ہوٹ کا بھی حصہ لگایا ہے شب عاشور مجلس میں بڑی خیمے میں جب جنت حسین ابن علی نے ہوٹ کا بھی حصہ لگایا ہے اور آخری شعر اس فلسفے کو میں نہیں سمجھ سکا اصول کبھی اگر اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خدا جانے شہر والا کی اس میں مستحق کیا تھی خدا جانے شہر والا کی اس میں مستحق کیا تھی جہاد کربلا نے دیر تک اثر کو روکا ہے خدا جانے شہر والا کی اس میں مستحق کیا تھی جہاد کربلا نے دیر تک اثر کو روکا ہے میں انہی احکام کے صاحب سے محترمہ التماس کروں گا اللہ مولانا علامہ آیت اللہ سے آپ حضرت اقبال کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تو نکل جائے اب وہ پھر ہاتھ سے لگ کے گر جاتا ہے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم جو از اول تا آخر نور ہے، اس دیوان نور کی وہ آیت جس کا نام ہی آیت نور ہو، اس کی کیا شان ہوگی؟ یعنی نور کے مجموعے میں جو سب سے درخشاں نور ہے وہ ہے آیت نور. اگر میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت معمولی سا طالب علم، لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے اور اس میں گہرائیاں اتنی ہیں کہ اگر پورے 1 سال تک صرف آیت نور پر گفتگو ہو تو یہ گفتگو جاری رہ سکتی ہے. کم از کم یہ کلام کسی بشر کا کلام تھوڑی ہے، کلام خالق بشر ہے اور کلام خالق کلام ہے. کلام خالق کلام ہے. اور پھر شان یہ ہے بھئی قرآن مجید کی ہر آیت نور ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے گا، یہ پھر جوڑ رہی ہے بات وہاں سے کہ قرآن کی تلاوت کریں یا صرف ترجمہ پڑھ لیں. ترجمے کی اپنی اہمیت ہے، ترجمہ ضرور پڑھیں، مگر یہ اصل متن قرآن جو لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں. دیکھیے اس چشم سر کی خصوصیت ہے بصارت اور چشم دل کی خصوصیت ہے بصیرت. جو لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے کیا نور بکھرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہنے سے کیا نور بکھرتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. خدا کی قسم قرآن مجید کی تلاوتیں کریں اور اپنے گھر کو، اپنے در کو، اپنے سینے کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنے سر کو، اپنے خفی کو، اپنے اخفا کو نور بخشیں. خود اپنی ذات کو اور ماحول ذات کو نورانی بنائیں. ماحول زندگی تاریک ہے. کیوں تاریک ہے؟ اس لیے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن از اول تا قرآن مجید کا ہر حرف نور ہے، ہر حرکت نور ہے،
ہر نقطہ نور ہے. یہ اس کا معجزہ ہے. وہ جب چاہتا ہے تمام انوار کو سمیٹ کر ایک نقطے میں سمو دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو درجہ بدرجہ، رتبہ برتبہ، افق بافق، نظر بنظر انوار بکھرتے چلے جاتے ہیں، اور سب سے اوپر پھر نظر آتا ہے وہ شجر نور جس کا تذکرہ ہے آیت نور. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. کل جو بات میں نے کہی تھی وہ بہت کلیدی تھی، قفل ابجد کی کلید تھی وہ بات. اب قفل ابجد کسے کہتے ہیں؟ قفل کے معنی تو ہیں تالا. اب بھی بہت سے ایسے وہ صندوق ملتے ہیں اور ایسی بریف کیس آتی ہے کہ جس میں الفیبٹس ہوتے ہیں یا نمبر ہوتے ہیں. اب وہ نمبر کے ذریعے سے بند ہو جاتی ہے اور نمبر کے ذریعے سے کھل جاتی ہے نا. تو جو حروف یا لیٹرز کے ذریعے سے تالا کھلتا ہو اور بند ہوتا ہو اسے کہتے ہیں قفل ابجد. یہ سمجھ لیجئے آسانی کے لیے، بچوں کے سمجھانے کے لیے. اب یہ استعاراتی طور پر یا مجازی طور پر بہت سے اور معانی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جہاں عبارتیں ہوں گہری، تہدار، اہم، جہاں تہ در تہ مضامین ہوں، وہاں وہ نقطہ یا وہ جملہ جو اس تمام تہدار مضمون کی کنجی ہو کہ وہاں سے شروع کریں تو بات کھلتی چلی جائے، اسے کہہ رہا ہوں کلید قفل ابجد. وہ ایک بات کہی تھی کہ یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نور، اس میں تہ در تہ تشبیہ اور استعارہ ہے. تشبیہ ہے اور استعارہ ہے، اور اس کے اوپر تشبیہ ہے، اور تشبیہ کا پورا ایک نظام قائم کیا گیا ہے. کیوں؟ لیکن اس سب کے اندر بنیادی چیز، موضوع کیا ہے؟ ایک رخ کا لفظ کیا تھا، اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. تو بعض مفسرین نے اس کے بہت سامنے کے معنی لیے، اور وہ معنی یہ ہے کہ دراصل اس کے معنی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا منور ہے، یعنی ہر شے کو نور بخشنے والا ہے، نور عطا کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. واضح ہے؟ اچھا، روشن کرنے میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں کم از کم. ایک ظاہری پہلو، مادی پہلو، فزیکل پہلو، میٹیریل پہلو. یہ سورج جو روزانہ طلوع ہوتا ہے، یہ کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ یہ سورج کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ دنیا میں جو مادی چیزیں ہیں انہیں روشن کر دیتا ہے. زمین نظر آنے لگتی ہے، دریا، سمندر، درخت، پہاڑ، سبززار، چمن، گلزار، خود انسان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں سورج کی روشنی میں. مگر سورج کی روشنی میں چہرہ ہی نظر آتا ہے، دل نہیں نظر آتا. اتنی بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی نا. ایک شخص ہے، آپ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں، برسہ برس سے پتہ نہیں دوست ہے یا نہیں. ایک شخص ہے، آپ اسے دشمن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً پتہ نہیں وہ دشمن ہے یا نہیں. کبھی کبھی صرف خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں اپنا رول پلے کرتی رہتی ہیں. کہیں خوش فہمیاں نور بکھیرتی ہیں اور کہیں غلط فہمیاں تاریکیاں پیدا کر دیتی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن. روزانہ سورج کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں، مگر سورج کی روشنی میں نہ غلط فہمی دور ہوتی ہے، نہ خوش فہمی کافور ہوتی ہے. اب کوئی ایسی روشنی بھی ہونی چاہیے نا جو اس چہرے پہ پڑا ہوا نقاب ہٹا دے، جو اس چہرے پر پڑا ہوا حجاب
ہٹا دے، نظر آئے کہ بھئی یہ شخص جسے ہم دوست سمجھ رہے تھے یہ دراصل دوست نہیں ہے، دشمن ہے، یہ شخص جسے ہم دشمن سمجھ رہے تھے یہ دشمن نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس کے دل میں تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ہمارا دوست ہے۔ یہ باطن کی حقیقت، یہ کردار کی حقیقت، یہ سیرت کی حقیقت، یہ نیتوں کو روشنی بخشنا اس سورج کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور سورج چاہیے۔ دیکھیں ان مجلسوں سے دوست اور دشمن کی پہچان بھی اگر لے کے ہم اپنی زندگی کو سنوار نہ سکے تو پھر سرکار سید الشہداء کے تذکرے کے انوار اور اقدار کیسے سامنے آئیں گے، اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ نگاہیں جو ایک نظر ڈال کے پہچان لیتی تھیں کہ حر دشمن نہیں ہے، دوست ہے، ان نگاہوں میں کون سا نور ہے؟ یہ سورج کا دیا ہوا نور نہیں، وہ تو خیر وہ ہے کہ جو خود سراپا نور ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک نور ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کا شجرہ شجرہ نور ہے، جو نور کے صلب سے پیدا ہوا، نور کی کوکھ سے پیدا ہوا، نور کے آغوش پروان چڑھا، اور جس کی نسل میں قیامت تک نور علی نور۔ یہ وہ نور ہے، یہ زمزم نور ہے، یہ کوثر نور ہے۔ اس زمزم میں اور اس کوثر میں پانی نہیں ہے، نور ہے، اس کی نسل میں نور ہی نور ہے، نور علی نور۔ لیکن اس ذات گرامی، اس سرچشمہ نور کہ ذکر میں شرکت کر کے، اس کی یاد میں قائم ہونے والی مجلسوں میں شرکت کر کے عام انسانوں کو کیا ملتا ہے؟ خدا کی قسم دونوں چیزیں ملتی ہیں، آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، دل بھی روشن ہوتا ہے۔ آنکھوں میں پڑا ہوا گرد و غبار ان کے غم میں بہنے والے آنسوؤں سے دھل جاتا ہے، اور دل اگر کسی کا سخت ہو گیا ہو تو ان آنسوؤں سے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم ذکر مبارک حسین ابن علی سے جڑ کر انسان خود مشرق بن جاتا ہے، اس کے گریبان سے آفتاب طلوع کرتے ہیں۔ اسے پھر عرض کر رہا ہوں، خطابت و شاعری نہ سمجھیے گا، اس تذکرے کا مقصد ہی یہی ہے، آپ اپنے کو تو پہچانیں، اپنے کو پہچانیں۔ خدا بے نیاز ہے، خدا کی قسم بے نیاز، بے غرض، بے نیاز، غنی علی الاطلاق، ہر شے سے مستغنی۔ وہ اپنے آپ کو پہچنواتا کیوں ہے؟ اسے شوق ہے پہچنوانا جائے۔ ایک بہت عام کانسیپٹ ہے کہ اسے شوق ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ وہ کیوں چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں؟ اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ نے پہچان لیا تو آپ اپنے نفس میں وہ عزت محسوس کریں گے کہ میں وہ ہوں جو اسے پہچانتا۔ واضح ہے؟ اکثر ہمیں ملتے ہیں لوگ
سیاسی سماجی کارکن حضرات، سیاسی کام کرنے کی ضرورت ہے، سماجی کام کرنے کی ضرورت ہے، ہیومن ویلفیئر کی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہیومینیٹیرین سروسز کی بہت ضرورت ہے۔ ہر انسان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، ماحول حیات انسانی کے لیے، اس زمین کے لیے بھی، پیڑ پودوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، فضا کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے جس قدر بھلائی کر سکتا ہے کرے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ بہت سگریٹ پیتے ہیں وہ کم سے کم 2 جذبے سے سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود ان کی جان کو خطرہ ہے، دوسرے یہ کہ ان کے دھوئیں سے پالوشن میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ سگریٹ آپ پیتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد دوست احباب عزیز اقربا جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، بیمار پڑ سکتے ہیں۔ ایک مثال دی میں نے، ہو سکتا ہے جو لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہوں وہ آج سے میرے مخالف ہو جائیں، تو ہو جائیں۔ اس خوف سے کہ وہ مخالف ہو جائیں گے، میں یہ کہنا تو نہیں چھوڑوں گا کہ بھائی سگریٹ میں نقصان ہے، اس ڈر سے کہ یہ مخالف ہو جائیں گے، وہ مخالف ہو جائیں گے، تو میں یہ کہنا تو نہیں چھوڑ دوں گا کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، پولوشن بھی ہوتا ہے، اور آپ کے دل، جگر، پھیپھڑے سب خراب ہوتے ہیں، آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہنا یہ کہ آپ اپنی ذات سے بھی ہمدردی کریں، اور ماحول حیات ایسا ماحول بنائیں جو انسان دوست ماحول ہو، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ بہرحال یہ جملہ تو درمیان میں آ گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر مبارک حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس سے بصارت بھی حاصل ہوتی ہے، آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے، دل بھی روشن ہوتا ہے، اور جو اس ذکر سے جڑ جائے حقیقت میں، رسمن نہیں، تجارت کی نیت سے نہیں، کاروباری ذہن لے کر نہیں، شہرت کی غرض سے نہیں، کسی اور غرض سے نہیں، اس کا وجود نورانی ہو جاتا ہے، اور اس سب نور کا سرچشمہ کیا ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت۔ اس نسبت کو قائم رکھیں، اس شناخت اور پہچان کو قائم رکھیں۔ اللہ نے کیوں اپنے کو پہچانوایا؟ اسے کوئی غرض نہیں ہے، تاکہ آپ صاحب امتیاز ہو جائیں، تاکہ آپ مفتخر ہو جائیں، تاکہ آپ اپنی اہمیت کے قائل ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے وہ سماجی اور سیاسی کارکنوں کی بات کی تھی کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، اور وہ ضرور یہ بتانا چاہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں، بڑا ظرف رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عموماً کوئی شخص 1-2 بار بھی چیف منسٹر سے ملا ہو یا پرائم منسٹر سے ملا ہو، پریزیڈنٹ سے ملا ہو، تو وہ اپنی گفتگو ملا تو ہے 1-2 بار، مگر وہ ذکر کرے گا ایک نشست میں 10-12 بار، شاید اس سے بھی زیادہ۔ ہر مولانا کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا، چیف منسٹر تک میری رسائی ہے، مولانا کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، پرائم منسٹر سے میں کہہ کے کروا دوں گا۔ پرائم منسٹر تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے، آپ یاد بھی نہیں ہوں گے پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو، مگر آپ بار بار اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں۔ خدا اسی لیے چاہتا ہے مجھے پہچان لو، ناز کرنا ہو تو اس پر ناز کرو کہ میں خدا کو پہچانتا ہوں۔
ناز کرنا ہے تو کس پر ناز کرو گے؟ ان سیاسی لیڈروں کی کیا حیثیت ہے؟ جب تک کرسی پر ہیں، جس دن الیکشن ہار گئے پھر کیا ہوگا؟ اب وہ جو صبح سے شام تک تذکرہ کرتے تھے، میں انہیں جانتا ہوں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جس دن وہ ہاریں گے دوسرے دن نہیں میرے ان سے کوئی تعلقات نہیں۔ آگے جو دوسرا لیڈر آیا ہے ابھر کے، کہیں اس سے دوری نہ ہو جائے۔ توحید حق صمدی پر اتنا کیوں زور دیا گیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اتنا کیوں زور دیا گیا؟ افسوس ہوتا ہے کہ بعض اسکولوں میں، بعض مدرسوں میں، بعض پاٹھشالاؤں میں کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو لوگ برا مان جاتے ہیں اور ایک ایشو کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہیں ایسا نہ کیجئے۔ وہ اللہ، وہ ایشور، وہ خدا، وہ جو اس پوری سنسار کا، اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کو سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ توحید، خدا شناسی، اور صرف اس لیے خدا، آپ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو خدا کو سرور آ جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے؟ محتاج ہے وہ۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسے بڑائی مل جاتی ہے، آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو وہ عظیم ہو جاتا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جتنی آپ کے پیشانی اس کے سامنے جھکے گی اتنی ہی آپ سرفراز ہوں گے۔ خدا کی قسم، جو اخلاص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنے پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ خدا کے سامنے سجدے میں اپنی پیشانی رکھ دے اس خاک پر، پھر وہ خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکتی۔ جب بھی کوئی جھکانا چاہے گا تو اسے ایک کرن کی طرح، بلکہ ایک نور کے سرچشمے کی طرح ایک اس کے سامنے جملہ آئے گا، ان مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ خدا کی معرفت کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن ذرا سی بھی خدا کی شناخت ہو جائے، ذرا سی معرفت حاصل ہو جائے، ذرا سا رشتہ برقرار ہو جائے خدا سے، تو خدا کی قسم پھر ہر انسان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، ہم تمہارے سامنے کیوں سر جھکائیں، ہم خدا رکھتے ہیں، ہم بھی خدا رکھتے ہیں۔ تم کیا رکھتے ہو؟ ایٹم بم رکھتے ہو۔ تم کیا رکھتے ہو؟ توپیں بہت اچھی بناتے ہو۔ تم کیا رکھتے ہو؟ پیٹرول رکھتے ہو۔ تم کیا رکھتے ہو؟ گیس رکھتے ہو۔ تم کیا رکھتے ہو؟ بہت بڑی فوج رکھتے ہو۔ ہم بھی خدا رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ خدا کی قسم میں اکثر اس لیے ذکر کرتا ہوں ممبر پر کہ آقا حسین اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرنے والے جب رہبر پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاں یہ شان نظر آتی ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، پوری دنیا جھکانے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہ کبھی جھکتا نہیں ہے سر۔
کس اعتماد کے ساتھ کہتا ہے؟ کس اعتماد کے ساتھ؟ جو دنیا کا سب سے بڑا مغرور ملک ہے اس کو لقب ہی دے دیا شیطان اکبر کا۔ اور میرا میدان سیاست نہیں ہے، لیکن ایک جملہ عرض کروں، جو لوگ نیوز بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں اور حالات اور سچویشنز، اور یہ میڈیا، یہ تو ایک آج کل ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ میڈیا بہت عجیب چیز ہے، بہت عجیب۔ بہت پرانی بات ہے، 1992 میں یا 93 میں لاس اینجلس گیا تھا امریکہ، تو وہاں کچھ جوانوں نے، مسلمان جوانوں نے، اور اس کے ساتھ کچھ یقیناً غیر مسلم جوان بھی تھے، سب ملے، مومن غیر مومن سب، 60-70 کے قریب بچے تھے، جوان نوجوان، جو میڈیا میں اور جرنلزم میں کام کر رہے تھے، اور جرنلزم کے کورسز کر کے نہیں آ رہے تھے اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے۔ خیر انہوں نے ایک سیمینار، چھوٹا سا سیمینار، کیا سیمینار، اب نیا لفظ بناؤ، سیمینارچہ، ایک چھوٹا سا ایک گیدرنگ تھی، وہاں سوال جواب، کوشچن آنسر۔ تو انہوں نے جو پہلا سوال کیا کہ آپ کا جرنلزم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کچھ تو سنجیدگی سے اور کچھ حصے مزاح کے ساتھ میں نے کہا کہ اسلام نے غیبت کو گناہ قرار دیا تھا، آپ نے اسے فن بنا لیا ہے۔ اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے اس کو انڈسٹری بنا دیا۔ تو یہ میڈیا جو ہے اور جرنلزم آج واقعاً، پہلے جو جرنلسٹ تھے نا، جب ہمارے ملکوں میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی، اس زمانے میں جو سیاسی لیڈر ہوتے تھے، جو سماجی کارکن ہوتے تھے، جو ہیومینیٹیرین سروسز کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اور ایون جو جرنلسٹ ہوتے تھے، وہ جرنلزم کو بھی عبادت سمجھ کے کرتے تھے کہ ہمیں جھوٹی خبریں نہیں شائع کرنی ہیں، ہمیں صحیح بات پہنچانی ہے عوام تک، ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں حق بات کہنی ہے اور حق کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ وہ قلم کی حرمت اور ناموس سے واقف تھے، جان دے دیتے تھے، سزائیں کاٹتے تھے، مگر غلط پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ وہ بھی جرنلسٹ تھے، ہمارا سلام ہو ان جرنلسٹوں کو اور میڈیا کے ان عظیم کام کرنے والوں کو۔ لیکن اب آج کل صورتحال کچھ بدل گئی ہے، تو کچھ کی کچھ خبریں نشر ہوتی رہتی ہیں، انالائز کرتے ہیں ملکوں کے بارے میں، حقیقت کچھ ہے، پہلے سے آپ پریڈکشنز پہ پریڈکشنز کیے جا رہے ہیں۔ میں 100% اندر کی بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کوئی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وہ ججز تو محترم ججز بعد میں فیصلہ کریں گے، یہ جو میڈیا میں ٹیلی ویژن اینکرز ہیں یہ لوگ پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، ہے نا یہ مصیبت؟ سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ مصیبت ہے، سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ مصیبت ہے، عوام کے لیے بھی مصیبت ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ میڈیا اور جرنلزم کا فن اپنی عظمتوں اور حرمتوں کے ساتھ باقی رہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مثلاً ایران، مثال دے رہا ہوں، مثلاً آیت اللہ العظمیٰ خامنئی رہبر انقلاب اسلامی، اب تجزیے ہوتے رہتے ہیں اور خود ہماری قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، کیوں؟ ایک سوال کا جواب دے دیجئے مجھے۔ جب سے جمہوری اسلامی ایران قائم ہوا ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے انقلاب کے نتیجے میں، آج تک دنیا کی تمام بڑی طاقتیں سینکشنز لگاتی رہیں، پابندی، سینکشنز، پابندی، سینکشنز، اقتصادی ناکہ بندی، اقتصادی ناکہ بندی۔ اس کے باوجود جنہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ علماء، یہ عمامہ رکھنے والے، یہ حکومت کیا چلائیں گے، یہ سیاست کیا کریں گے، یہ ملک کیا چلائیں گے، دوسرے ملکوں پہ جن پہ پابندیاں نہیں ہیں، دیکھیے کہ وہ اقتصادی طور پر ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے ملکوں کو دیکھ لیجئے، اقتصادی طور پر ناکام۔
سری لنکا سے لے کے اور بہت سے ملکوں کو دیکھ لیجئے، کچھ ناکام ہو چکے ہیں، کچھ ناکام ہیں مگر مان نہیں رہے ہیں ابھی کہ ہم ناکام ہیں۔ کچھ یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ناکامی سے بچ جائیں، یہ سب کچھ، مگر تعلیم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، تو یہ میڈیکل سائنس کے میدان میں، پریکٹیکلی ہاسپٹلز، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز تعمیر کرنے کے میدان میں، ہر اعتبار سے اتنی ترقی کی ہے سینکشنز کے باوجود ایران نے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف معجزہ ہے اس پرچم کا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس رہبر کی تاثیر ہے جس کے دل پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ آلات سامنے ہیں، کس کا معجزہ ہے؟ توحید حق سمدی۔ ہم خدا رکھتے ہیں، ہم امریکہ کے سامنے کیوں جھک جائیں؟ ہم خدا رکھتے ہیں، ہم کسی اور کے سامنے کیوں جھک جائیں؟ ارے ہم کسی کے سامنے جھک جائیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم خدا رکھتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ رکھتے ہیں، اور ہم تو وہ ہیں جو کلمہ طیبہ بھی رکھتے ہیں، شجرہ طیبہ بھی رکھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ بھی رکھتے ہیں، شجرہ طیبہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ نور، تنا نور، شاخ نور، پتے نور، کلیاں نور، پھول نور، پھل نور، شجرہ کیا ہے؟ نور علی نور۔ یہ جو میں مثال دے دیتا ہوں ایران کی اور خامنئی صاحب کی، تو ظاہر ہے صرف ایک مثال ہے، تاکہ آپ کے سامنے مثال رہے کہ اگر ایمان درست ہو، یقین محکم ہو، پوری دنیا مل کے مخالفت کرے تب بھی سر جھکتا نہیں ہے، سر جھکتا نہیں۔ یہ کہاں سے طاقت آئی؟ یہ درس کہاں سے آیا؟ یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ یہ افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ زندہ تاریخ ہے کہ انقلاب کی سب سے پہلی تقریر حضرت آیت اللہ خمینی نے روز عاشورہ کی تھی۔ روز عاشورہ حسینی، اس کے معنی کیا ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میرے عزاداران حسینی سماعت فرما رہے ہیں، عزاداری سوگواری ہے، عزاداری غم منانا ہے، عزاداری آنسو بہانا ہے، عزاداری ماتم کرنا ہے، مگر عزاداری دشمن کے آگے سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے۔ عزاداری ہے غزا روح عزا، جان شریعت کی قسم۔ عزاداری کی روح جہاد ہے، عزاداری کی روح بے دینی سے جہاد ہے،
عزاداری کی روح باطل سے جنگ ہے۔ خالی یہ دہراتے رہنے سے کام تھوڑی چلے گا کہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اگر کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی تو کربلا کا نام لے کر مجلسوں کا تبرک کھانے والوں تم نیوٹرل کیوں ہو؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اس دل پر نور کی قسم جس پر قرآن نازل ہوا، اس کے پورے شجر نور کی قسم، کربلا حق و باطل کی جنگ تھی۔ اور ایک جملہ بدل دوں، آج سے یہ نہ کہیے گا کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، کربلا حق و باطل کی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ہر ایک کو طے یہ کرنا ہے کس کے لشکر میں شریک ہونا ہے۔ کربلا کی جنگ تھی نہیں، محمد رسول اللہ تھے نہیں، ہیں، علی ولی اللہ تھے نہیں، ہیں، حسین ہمارے امام اور رہنما تھے نہیں، ہیں، کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی نہیں، ہے۔ طے یہ کرنا ہے کہ تم حسین کے لشکر میں ہو یا یزید کے لشکر میں۔ ہر شخص، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر وہ بچہ جو سن تمیز تک پہنچ چکا ہو، ہر وہ بچہ جو سفید اور کالے رنگوں کو پہچانتا ہو، ہر وہ بچہ جو اندھیرے اجالے کی تمیز پیدا کر چکا ہو، ہر وہ بچہ جو رات اور دن میں فرق کرتا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ممکن ہے حق کا ساتھ دے سکے، حق کا ساتھ دے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہو، جتنا باطل سے دور ہو سکتے ہو دور ہو، جتنا باطل کو رد کر سکتے ہو رد کرو، جس قدر باطل کو کچل سکتے ہو کچلنے کی کوشش کرو، جس قدر باطل کو روند سکتے ہو روندنے کی کوشش کرو، جتنی تمہاری سکت ہو۔ ورنہ حق و باطل کی جنگ میں بس دو ہی لفظ ہیں، حق باطل، درمیانی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیوٹرلزم کے معنی ہے منافقت۔ دنیا کو کہ ہم خدا رکھتے ہیں۔
اٹھو اٹھو اور بتاؤ کہ ہم خدا رکھتے ہیں. اور اگر یہ کہنے کے لیے سر زخمی بھی ہو جائے تو خوف کس کا ہے؟ ڈر کس بات کا؟ محبت ہے اس زندگی سے. یہی کمزوری ہے. ساری کمزوری ہے یہ. ساری کمزوری انسان کی یہ ہے کہ محبت ہے کس سے؟ اس زندگی سے. زندگی سے تو عشق ہونا چاہیے مگر اس زندگی سے نہیں، اس زندگی سے. اس زندگی سے نہیں، یہ زمین پر رینگتی ہوئی زندگی، یہ کائی اور کیچڑ میں آلودہ زندگی، یہ خاک اور خون میں آلودہ زندگی، یہ خاکنائے دہر میں محدود زندگی، یہ زندگی جس کا آخری لمحہ موت کہلاتا ہے، یہ زندگی محبت کرنے کے قابل نہیں ہے. اس زندگی سے محبت کرو جو عظیم الشان زندگی ہے، جس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی ہے. انسان ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ہے، بشرطے کہ نور علی نور کا پیغام سمجھ لے. عزیزو فرش عزا سے اٹھو تو بتاؤ دنیا کو کہ ہم خدا رکھتے ہیں. اور جب کوئی پوچھے کہ کس نے کہا تم سے کہ خدا بھی ہے، کہنا حسین نے کہا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے جو تمہیں جھٹلا دے. فلسفی، منطقی، مشککین، کمیونسٹ، خدا کے انکار کرنے والے ملحد، سفسطی، کوئی بھی آ جائے، فرش عزا سے اٹھو، اعلان کرو کہ ہم خدا رکھتے ہیں. اور جب کوئی پوچھے کس نے کہا خدا بھی وجود رکھتا ہے، کہہ دینا حسین نے کہا ہے. یہ نہ کہنا سقراط کی یہ دلیل ہے اور بقراط کی وہ دلیل ہے، اور فلسفی افلاطون نے یہ کہا اور ارسطوٹل نے یہ کہا اور حکیم نے یہ کہا اور فلسفی نے یہ کہا اور علامہ نے یہ کہا. نہیں، ایک جواب ہو، خدا ہے، یہ ہمیں حسین نے بتایا ہے. مجال ہے کسی کی کہ جو جھٹلا سکے؟ اسی لیے بس وقت گزر گیا. بہت سی باتیں عرض کرنی تھی، وقت گزر گیا، لیکن بے اختیار یاد آ گیا مجھے. پہلے سنا چکا ہوں، مکرر عرض کر رہا ہوں. جوش ملیح آبادی نے ایک جگہ کہا ہے کہ ثبوت حق کے لیے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح یہ بات کہہ چکا ہوں میں کہ صبح ہو، شام ہو، ظہر ہو، ہر گزرتا ہوا لمحہ وجود خدا پر ایک دلیل ہے. لیکن انہی لمحوں میں لوگ سانسیں لیتے رہتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے رہتے ہیں. ہر ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے مگر ذروں کے اوپر چلتے رہتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو اس فقیر نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. اس فقیر نے کہا ہے نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے.
مجھے بھی تقریر کرنے دیں، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جس کا نام لے رہے ہیں نا اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ معصوم نے کہا ہے کہ الباطل یموت بترک ذکر، باطل کا نام لینا چھوڑ دو خود ہی مر جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا نے کہا ہے، معصوم کا پیغام ہے۔ الباطل یموت بترک ذکر، باطل کا نام نہ لو، ذکر چھوڑ دو اس کا، خود ہی مر جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے یہ گناہگار ہیں، اشارتاً کنایتاً طنز کرنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، سبحان اللہ کے لیے، آپ کے نعروں کے لیے اتنا باطل کا تذکرہ کیا کہ جسے مر جانا چاہیے تھا بہت پہلے، آج تک زندہ ہے۔ یعنی کم سے کم اس کا نام زندہ ہے، تذکرہ ہوتا ہے، لوگ اس کے بھی حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ نہیں، حق کا بیان کرو، حق سے وابستہ ہو جاؤ، ثبوت دو زبان سے لے کر عمل تک کہ حسینی ہو، عزادار ہو۔ عزادار کے معنی کیا ہے غزہ، غزہ یعنی غزوہ، جنگ، جہاد، جد و جہد، کوشش، جنگ ہے غزہ روح عزا، ہے غزہ روح عزا۔ یہ غزہ غذا نہیں ہے، غزہ ہے، غین زے الف دال ذال والا غذا نہیں ہے، یہ رے زے والا زے ہے غزہ روح عزا، جان شریعت کی قسم۔ یہ یاد رکھیں آپ، بے دینی کے خلاف کام کرنے کا نام ہے عزاداری، باطل کے خلاف کام کرنے کا نام ہے عزاداری۔ آنکھوں میں آنسو ہو مگر دل میں کمزوری نہ ہو، ہاتھوں میں اتنی قوت ہو کہ جب مولا کی مرضی ہو علم ہاتھ میں اٹھائیں اور جب مولا کی مرضی ہو شمشیر ہاتھ میں اٹھا لیں۔ مولا کی پابند، زندگی کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، انسانوں کی خدمت ہونی چاہیے، ماحول زندگی کو شر سے پاک کرنا ہے، ماحول زندگی کو انسان دوست ماحول بنانا ہے، اور انسان دوست ماحول یعنی حق پسند ماحول۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن تسلسل بیان کچھ اس طرف آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح مجلسوں میں آپ جس طرح انہماک سے شرکت کر رہے ہیں، تمام مجلسوں کی بات کر رہا ہوں، مجلسوں میں شرکتیں کم نہ ہوں۔ یہ جو نیا کلچر آ گیا ہے 2 سال کے کووڈ کی وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے گھروں پر بیٹھ کر صرف چینلوں کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں، اس کا بھی اپنا ثواب ہے، لیکن اپنے گھر سے نکلیں، جتنے قدم چل کے آپ آئیں گے فرش اعضاء تک اس کا ثواب ہے۔ مجلس میں شرکت کریں، ان مجلسوں میں معصوم کے انوار شریک ہوتے ہیں، ان مجلسوں میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں، ان مجلسوں میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، ان مجلسوں کی سعادتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں، مجلسوں میں شرکت کریں، اور جو پیام حسینی کو لے کر، جو پرچم حسینی کو لے کر جلوس اعضاء برآمد ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت میں کمی نہ آئے۔ ہاں، صفائی سے، ڈسپلن سے، احتیاط سے، سب کو پیغام حسین دینے کے لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور ساری انسانیت کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہو، اس طرح شریک ہوں۔ مجھ سے آج التماس کرنے والوں نے ایک عجیب و غریب نام یاد دلا دیا کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھواؤں، مجلس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیے گا اور ان کی روح کی بلندی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس بمبئی میں عزاداری کے فروغ میں اور خصوصیت کے ساتھ جو جلوس اعضاء ہے، شام غریباں کا جلوس، عاشور کا جلوس اور جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں، ان جلوسوں کو قائم کرنے میں اور فروغ دینے میں حضرت علامہ عباس رضوی مرحوم کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
بھلائیے گا نہیں اس نام کو. ان کے لیے سورہ فاتحہ سے ان کی روح کو شاد کیجیے گا اور جلوسوں میں شرکت کیجیے گا خصوصیت کے ساتھ. مجلس عزائے حسین اور جلوس حسین، جلوس ماتم، جلوس عزا، اس کی رونق میں کمی نہ آنے پائے. اگر کوئی کمی آ گئی تو ہم امام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اس زینب کو کیا منہ دکھائیں گے جو رسن بستہ ہو کر کربلا سے کوفے اور کوفے کے سے شام تک گئی؟ اس بی بی کو کیا ہم منہ دکھائیں گے اگر ہم آقا کی محبت میں خود پا برہنا اور سر برہنا جلوس میں شریک نہ ہو سکے؟ اعلان نام حسین و پیغام حسین بہت بڑا مذہبی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے. ہر انسان کو یہ بتانا ہے کہ امام حسین کون تھے. امام حسین وہ تھے جنہوں نے انسان کی حقیقی آزادی اور حریت کے لیے، انسان کی سربلندی کے لیے، انسان کی سرفرازی کے لیے، اقدار انسانی کے لیے، ہیومن ویلیوز کے لیے، امن اور انصاف کے لیے، پیس اور جسٹس کے لیے اور فریڈم کے لیے قربانی دے دی. اور کیسی کیسی قربانیاں اور کیسی کیسی مثالیں قائم کی. بس چند جملے کہہ کر گفتگو کو تمام کر دوں. ویسے تو یہ جملہ یاد رکھیے گا اس فقیر کا کہ ہمارے یہ معصومین تو وہ ہیں جو سراپا نور ہیں، عرش نشیں ہیں، فلک نشیں ہیں، فردوس نشیں ہیں، مالک فردوس ہیں. انہیں اس خاک نائے دہر میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کا تشریف لانا اس زمین پر یہ خود قربانی ہے. ان کی زندگی روز اول سے روز آخر تک قربانیوں پر مشتمل ہے. ہم آئے ہیں امتحان کے لیے، یہ آئے تھے قربانیوں کے لیے. تو ان کا ہر گام، ہر قدم قربانی اور مثالیں ہر قربانی میں پوری انسانیت کے لیے مثال ہے. وہ صحرائے عرب جس میں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اصحاب اور احباب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور جانثاروں کے لیے پانی ذخیرہ کر کے چلے ہیں آقا حسین. مگر سامنے سے بظاہر دشمن کا ایک رسالہ آ گیا. کیا کیا آقا نے؟ معلوم ہے کہ بظاہر یہ دشمن کا رسالہ ہے. وہ علم امامت الگ ہے کہ کل حر کی تقدیر کیا ہوگی، مگر حر کے ساتھ ایک بڑا رسالہ ہے. وہ سب دشمن ہیں، اس میں سے اکثر دشمن ہیں. مگر آقا حسین نے یہ نہیں پوچھا آئے ہو کس لیے، یہ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے دیکھا کہ یہ پیاسے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. پیاس کی شدت سے بہت سے ہیں جن کی آنکھوں میں دھند ہے، انہیں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. بہت سے جاں بلب ہیں، واقعی جانیں لبوں پر آ گئی ہیں. اور صرف انسان نہیں، جن گھوڑوں پر سوار ہو کے وہ آئے ہیں ان گھوڑوں کی حالت یہ ہے کہ ہلاک ہونے والے ہیں. امام نے فرمایا علی اکبر، عباس، قاسم، اونو محمد، ارے یہ جو مشک ہیں پانی کے، ان کے دہانے کھول دو. ہم آج آقا حسین کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں. آقا حسین نے جس موقع پہ سبیل لگائی تھی دشمنوں کے لیے، حملہ آور ہونے والے لشکر کے لیے. اور اس میں ایک عجیب و غریب منظر ہے. ایک آقا کی حیثیت، آقا جو صاحب معرفت ہیں ان کے لیے تو حسین شہنشاہ دو جہاں ہیں، لیکن جو معرفت نہیں بھی رکھتے وہ کتنی معرفت رکھتے ہیں. آقا حسین اس وقت اپنے قافلے کے قافلہ سالار تھے، بنی ہاشم کے سید و سردار تھے. جو لوگ ساتھ میں تھے ان میں سب سے عظیم ہستی تو امام حسین کی تھی نا. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ غلام تھے، کنیزیں تھیں، لشکر میں بہت سے اصحاب تھے، بہت سے خدمت گزار تھے، پھر اعزا تھے، اقربا تھے. سب تو لگے ہوئے تھے پانی پلانے میں، لیکن کرم، جود،
سخا، سخاوت، کرم، جود۔ آقا نے دیکھا ایک شخص ہے جو خود اپنی حالت بیان کرتا ہے کہ پیاس کی شدت سے میری آنکھوں میں ایسی دھند تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آقا کی طرف سے آنے والے مشکیزے کا دہانہ میرے منہ کے قریب لاتے تھے مگر مجھے دہانہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ آقا حسین اپنی کرسی سے تشریف لائے، میری طرف بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے یوں چلو سے مشک سے پانی لیا اور میرے دہن سے لگا کر کہا پانی پی لے، پانی پی لے، تو بہت پیاسا معلوم ہوگا۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اس سید الشہداء، سید الشہداء ابو الشہداء ابو عبداللہ الحسین پر۔ وقت ختم ہو گیا، بس یہی جملہ کہتا ہوں، سارے ذاکرین کہتے ہیں یہ وہ حسین ہیں جنہیں علم ہے کہ روز عاشوراء خیام حسینی سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہوگی، ہر بچے کی زبان پر ہوگا العطش العطش۔ بچے کہہ رہے ہوں گے بھیا علی اکبر العطش، بچے کہہ رہے ہوں گے چچا عباس العطش، اور یہ جانے والے بھی جنگاہ کربلا میں ایک ایک کر کے جائیں گے اور پیاسے اپنا سر نظر مولا کر دیں گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو بلا تفریق مسلک محمد اور آل محمد کی تہذیب کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار میرے معبود، تمام عالم انسانیت میں بے چینی ہے، ہر جگہ بد امنی ہے، معبود انسانوں کو امن اور عافیت عطا فرما۔ پروردگار شر کا خاتمہ کر دے، پروردگار خیر و برکت کو فروغ عطا فرما، پروردگار نقش باطل مٹا دے، پروردگار نقش حق کو نمایاں سے نمایاں تر فرما۔ پروردگار عالم انسانیت میں جو بھی اچھے رہنما اور لیڈر کام کر رہے ہیں ان کی تائید فرما۔ ہمارے سروں پر حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار جو اچھے علماء خدمت کر رہے ہیں ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین کناروی صاحب کو اور صحت عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں صحت عطا فرما۔ معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ بیٹا کل سے پلیز کچھ انتظام کرو ایسا، چاہے سائڈ سے اور مائک لگا دو، یہ جو ہے کمفرٹیبل۔ السلام علیکم